ان کے اراکین کو زدوکوب کر کر، ان کو اغوا کر کر، ان کے بچوں کو یرغمال بنا کر ان سے اس آئین کی ترامیم کی منظوری لی جائے، تو یہ آج نہیں، آنے والی تاریخ میں نہ کہ صرف سیاہ الفاظوں میں لکھی جائے گی۔ وہ پولیٹیکل پارٹیاں، وہ سیاسی قیادت جنہوں نے کہتا ہے ہم نے دن رات کوشش کر کر ان آئینی ترامیم کو منظور کرایا ہے، یہ زندگی بھر ان کے سیاسی کیریئر پر ایک سیاہ دبے کے مانند ہوگا۔ آج کل جب یہ مرحلہ ختم ہوا، ہمارے دونوں سینیٹران کو جب لایا گیا، ان سے ووٹ لیے گئے، ان کو لایا گیا، وہ آئے نہیں تھے، وہ آتے تو دوسرے ممبران کی طرح آتے۔ جب شیشوں میں بند ان گاڑیوں میں ان کو لایا گیا، سیکیورٹی، اتنا پروٹوکول جو شاید میں پارٹی پریزیڈنٹ مجھے نہیں ملا ہوگا زندگی میں کبھی، میں ایم این اے رہا ہوں، اتنا پروٹوکول مجھے نہیں ملا ہوگا۔ ان دونوں کو سیکیورٹی، ان کو وردی تو پہنائی گئی تھی آپ کے سینٹ کی اور قومی اسمبلی کے ملازمین کی، لیکن حقیقتاً اس وردی کے پیچھے وہی وردی تھی جس کی کہتا ہے نا یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ وہی نامعلوم افراد تھے جو سب کو معلوم ہے، وہی نامعلوم افراد ہیں جو بلوچستان سے ہر روز لوگوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ انہی کو بھی اغوا کرنا، ان کی ابڈکشن بھی انہی کے ہاتھوں سے ہوئی ہے۔ تو پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اراکین، چاہے وہ کسی مجبوری کے تحت، زیادتی کے تحت، جبر کے تحت، انہوں نے اس ایک غیر آئینی، ایک سیاہ ترین آئینی ترامیم میں ووٹ دیا ہے، وہ اپنا سینٹ سے استعفیٰ پارٹی کو پہنچا دے۔ تو ہمارے سینیٹر قاسم رونجا صاحب آج صبح پہنچے سیکریٹریٹ میں، سینٹ سیکریٹریٹ میں، انہوں نے اپنا استعفیٰ پیش کیا۔ تو آج ارادہ یہ تھا کہ سینٹ کے اجلاس میں بھی وہ اپنی آپ بیتی بھی بتائیں گے اور اپنا استعفیٰ چیئرمین کے سامنے وہ خود پیش کریں گے۔ لیکن جب ہم وہاں پر پہنچے، حسب روایت ان کی تاریخ، جس طرح میں 3 سپٹمبر کو استعفیٰ دینے ایوان میں پہنچا تو ایک کھلبلی سی مچ گئی تھی، بالکل اسی طرح ہی کھلبلی مچی، اور ان کو پتا تھا کہ جب میں ایوان میں آؤں گا تو ان کا چٹا بٹا سب کھول کے رکھ دوں گا اور وہ ایک ریکارڈ کا حصہ بن جائے گی اسمبلی کی۔ تو انہوں نے اس کورم کی نشاندہی کی اور مجھے مجبور کیا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے آ کر اپنا استعفیٰ پیش کروں۔ آج بھی جب ہمارے سینیٹر صاحب وہاں پہ پہنچے، میں بھی وہاں پہ گیلری میں جا کے پہنچا تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر کھلبلی مچ گئی۔ نہ چیئرمین تھے، نہ ڈپٹی چیئرمین تھے سینٹ کے، جو کمیٹی کے سربراہ ہوتے ہیں، کیا نام ہے صدیقی صاحب، عرفان صدیقی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کہیں سے کوئی شاید وحی نازل ہو گئی، کہیں سے کوئی اشارہ آ گیا، انہوں نے پہلے کوسچن آورز کو سسپینڈ کیا اور 20 منٹ کا وقفہ دے دیا، اور اسی دوران ہم نے دیکھا کہ تمام ممبران جو ہیں وہ ایک ایک کرتے ہوئے نکلنا شروع ہو گئے، چند ایک چھوڑ دیے گئے۔ 20 منٹ کے بعد پھر اجلاس شروع ہوا اور کسی ایک ممبر نے کورم کی نشاندہی کی، اور وہ کون سا ممبر تھا؟ وہ خود کچھ دن پہلے اغوا ہوا تھا، اس نے نشاندہی کی، اور ہمارے سینیٹر کو اس بات کی اجازت تک نہیں دی گئی کہ وہ اپنی آپ بیتی وہاں پر بیان کرے اور اپنا استعفیٰ پیش کرے۔ تو مجبوراً آج پھر ہمیں آپ لوگوں کے سامنے آنا پڑا، اور قاسم رونجو صاحب جو ہمارے پارٹی کے جو پارلیمانی لیڈر بھی ہیں،
سینٹ میں سینیٹر ہیں, وہ اپنی آپ بیتی بتائیں گے. آپ پہلے بات کریں گے. میں بس آپ کے ساتھ جی راجہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے, وہ کچھ بات کر لیں, پھر میں قاسم رنجو صاحب سے کہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو اختر جان مینگل صاحب کے ساتھ آیا کہ جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے, جو لا قانونیت اور غیر آئینی اقدامات اٹھائے گئے ہیں, اور جس طرح سے ان کے سینیٹرز کو اغوا کیا گیا, اٹھایا گیا, اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. میں نے پارلیمنٹ میں مذمت کی تھی, سینٹ میں مذمت کی تھی. دیکھیں جس طرح سے یہ آئینی ترامیم کا ایپیسوڈ چلا, اپنے آپ کو جمہوری کہنے والے جتنی بھی فورسز ہیں جو حکومت میں ہیں, جنہوں نے کام کیا, انہیں چلو بار پانی لے کے اس پہ ڈوب مرنا چاہیے. وہ بھی گٹر کا پانی, وہ بھی گٹر کا. یہ ان کے لیے واقعی ڈوب مرنے کا مقام ہے, چاہے وہ نون لیگ کی لیڈرشپ ہو, چاہے پیپل پارٹی کی لیڈرشپ ہو, چاہے ان کو ووٹ دینے والے جو ہیں. لہٰذا یہ جو کام کیا گیا ہے, پاکستان کی تاریخ کا یہ سیاہ ترین ہفتے تھے, اور یہ دن تھے جن میں یہ دن رات لوگوں کو پریشرائز کرنا, لالچ دینا اور اغوا کرنا, یہ پاکستان میں اترا ہے. اور ایک بھی حکومت کا سینیٹر نہیں بولا یہ ظلم ہوا ہے سینٹ کے اندر, آواز نہیں نکلی اس کی. یعنی ایسے لگتا تھا یہ بھیڑ بکریاں ہیں جن کی اپنی کوئی مرضی ہے ہی نہیں ہے. یہ پاکستان کے عوام کو اب دیکھ لینا چاہیے کہ کون سے لوگ سینٹ میں اور پارلیمنٹ بیٹھ کر ان کے لیے فیصلے کر رہے ہیں, پاکستان کے اور ان کے فیوچر کے فیصلے کر رہے ہیں, جن کی اپنی کوئی رائے نہیں ہے, کوئی مرضی نہیں ہے. بعض کو میں نے دیکھا سینیٹر کو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, کہنے کہ ہم مجبور ہیں ہم ووٹ دینے پر, لیکن ہمارا دل نہیں کر رہا ہے. یعنی اس طرح سے یہ بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں. انسان ایسے نہیں ہوتے. اللہ نے انسان کو آزاد خلق کیا ہے, غلام بننے کے لیے خلق نہیں کیا, اور آزاد رہنے کے لیے خلق کیا ہے. یہ سینٹ بھی ہو, پارلیمنٹ بھی ہو, یہ غلاموں کا سینٹ ہے, یہ غلاموں کی پارلیمنٹ ہے, جس میں کسی کی رائے نہیں ہے. رائے کس کی ہے؟ جو پاکستان پر پہلے ڈائریکٹ مسلط ہوتے تھے, اب انڈائریکٹلی مسلط ہو کر ان سے وہ کرتوت اور سیاہ کام انجام دے رہے ہیں جو ساری زندگی ان کی زندگی کی کتاب پر یہ سیاہی باقی رہے گی, اور یہ کبھی بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی. لہذا یہاں سینیٹر صاحب ہیں, میں نے پہلے بھی کہا, ہم ہر مظلوم کے ساتھ ہیں, ہر ظالم کے خلاف ہیں, کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو. لہذا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, اور ہم اس مسئلے میں, اور ویسے بھی ہم تحریک بحالی جمہوریت آئین پاکستان کے اندر مینگل صاحب کے ساتھ ہیں, اور ہم اکٹھے ہیں, اور انشاءاللہ العزیز اس ظلم کے خلاف جدوجہد کرنے میں ہم اکٹھے رہیں گے انشاءاللہ. بڑی مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پریس کے میڈیا کے دوستوں, عزیزوں, ادھر کوئی بڑی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. بس میں ایک ادنا ورکر تھا بلوچستان نیشنل پارٹی کا, بچپن سے ہی ان کے اراکین کو زدوکوب کر کر, ان کو اغوا کر کر, ان کے بچوں کو یرغمال بنا کر, پھر ان کو واپس صوبے بحال کرنا, اور بہت ساری ان کی خدمات ہیں بلوچستان کے لیے ہمارے. ان کو دیکھ کے ان سے بہت متاثر تھا. ابھی جلا وطنی کے زمانے میں ابھی جب آئے وہ تو ملاقات ہوئی تو مجھے انہوں نے خود ہی کہا کہ آپ آ جاؤ, میرے ساتھ شامل ہو جاؤ, ورکر کے ساتھ, بچوں کے ساتھ کام کرو, کیونکہ تمہارا علاقہ سب سے پیچھے ہے. اور ان کے الفاظ تھے کہ 77 سال, 75 سال انہوں نے بولا ہوگا, ابھی 77 ہو گئے ہوں گے, ایک ہی آدمی جیتتا آ رہا ہے, تو کوئی آدمی ہے نہیں ادھر, کوئی لڑکا نوجوان یا کوئی بڑا. 70 سال سے ایک آدمی کو کوئی خفیہ طاقتیں جتواتی آ رہی ہیں. تو آپ تھوڑا ہمت کرو, آپ کو اللہ نے دیا بھی ہے. ان کے کہنے پہ ان کی بلکہ پوری سیاست سے متاثر تھا میں, ان کی پوری سیاست سے کہ بھائی وہ غریبوں کے لیے انسان کوئی ایسا ہو جو اویلیبل ہو. وہ سوچ کے میں آیا کہ میں بھی کچھ کروں اپنے علاقے کے لیے. لیکن یہ 3.5 سال کی داستان میں ابھی بیان نہیں کر سکتا آپ سے. بہت عذاب سے میرے کٹے ہیں. یہ جو سینیٹ کے 3 سال 3.5 سال قومی اسمبلی کے بل آتے تھے, آئین چل رہا تھا. بھائی پبلک ایشو پہ بات کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت کبھی مل جاتا تھا,
تو یہ اس طرح کی یہ داستان ہے اس ملک کی. یہاں جو حاکم ہیں ان کی چلتی ہے, ان کے فیصلے چلتے ہیں, وہ فیصلے کرواتے ہیں اور عمل بھی کرواتے ہیں, سب چیزیں. یہ سب ہوا ہے ادھر, ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے, ابھی کی تاریخ نہیں ہے, آج کی نہیں ہے. یہ پورے 70 سال سے یہی چل رہا ہے ادھر. ابھی پتہ ہے جب ہم پہ گزری ہے تو اب پتہ چلتا ہے کہ فیصلے کیسے ہوتے ہیں. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں زیادہ بولوں گا تو کچھ اور مسئلے پیچیدہ ہو جائے گا. باقی میں نے یہاں اس حال میں بے حس حال لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اپنا سمجھ سے باہر سمجھا تو میں نے ریزائن کیا ہوا ہے. ادھر کسی کا کوئی آسرا نہ لگا کہ کام ہوں گے. ادھر بہت ہی بس سمجھ سے باہر ہے. کام کی بات تو بالکل کوئی بھی نہیں کرتا ہے. یہ سب ہوشیاری چلاکیاں اور یہ سارے پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہو گئے ہیں. یہ سارے ان پولیٹیشین تو مجھے بہت کم نظر آئے. اپنے سینیٹروں کی بات کر رہا ہوں, اپنے حال کی بات کر رہا ہوں. جو دوسرے کی بولی بولتے ہیں انہیں بولی میں ان کو شاباشی ملتی ہے یا کیا ہے, خوش رہتے ہیں, بڑے مست رہتے ہیں. میں نے کہا ان کو تو عوام کا تو کیا ہے, غریب عوام کہاں کس حال میں پڑی ہوئی ہے کیا ہے, تو یہ تو ان کو تعلق ہی نہیں ہے. آپ اپنی بیٹی بھی سر تھوڑی سی سنا دیں, کیا ہوا آپ کے ساتھ, یہ تفصیلات تھوڑی سی بتا دیں, آپ بیٹی بتا دیں. تفصیلات کو کوئی خاص نہیں ہے. یہ زوراور لوگ تھے جو بھی تھے, جہاں سے بھی آئے تھے. 6 دن مجھے مہمان بنایا, 6 دن 7 دن. وہ مچھروں کے کاٹنے سے ایک پہلے میں ڈائلسس کا مریض ہوں, اور اس حالت میں مجھے 2 دفعہ ڈائلسس بھی کروایا, لے گئے تھے اسپتال. اس کے بعد مچھروں کے اندر سے ملیریا ہو گیا, اور اس ملیریا کے اندر پھر لے گئے اسپتال. تو یہ تو سلسلے انہوں نے کیے, ان کا اخلاق تھا برحال جو بھی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے گھر چھوڑو, میں بھاگ تو نہیں جا رہا ہوں پاکستان سے. میں نہیں 4 دن مہمان ہو, 2 دن ہمارا بھی کھانا کھاؤ, پلانا دم کھائے. یہ اسی قسم کی باتیں رہی. آپ کا موبائل فون اور جو ٹی وی اخبارات تک ایکسیس, سوشل میڈیا تک ایکسیس, سب کچھ بند کیا. یہ تو شروع سے لے لیے, جیب سے نکال لیے. پہلے آدھے گھنٹے نہیں 15 منٹ میں بھی لے لیے. وہ میرا بیٹا بھی یہ سامنے ہے, یہ ساتھ تھا. ابھی آپ نے بات کی کہ طاقتور جو ہیں وہ آپ کو لے کر گئے تھے, ان کو اختر جان مینر صاحب, آپ بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں, ان کو طاقتور بنایا کس نے؟ جی, طاقتوروں کو طاقتور بنایا کس نے؟ طاقتوروں کو طاقتور یہاں کے جو ہماری سیاسی قیادت ہے, یہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں, جن کو عوام کا خیال نہیں, جن کو صرف اور صرف اقتدار کی ہوس سے, انہوں نے ان کو طاقتور بنایا. اور ان کو یہ معلوم ہے کہ اقتدار بغیر ان کی چاپلوسی, آپ نے خود نہیں دیکھا تھا جی, وہ ٹی وی ٹاک شو میں بوٹ اٹھا کے رکھتے تھے ٹیبل میں, تھا نہیں تھا, وہ بوٹ رکھا تھا انہوں نے. اور آج وہی شخص جس آئینی ترامیم کے لیے پریچنگ کر رہا ہے, اس آئینی ترامیم کو منظور کروانے کے لیے دلائل دے رہا ہے, بلاول بھٹو بھی اسی آئینی ترامیم کے دلائل دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب اس آئینی ترامیم کا محرک نہ بلاول ہے, نہ وہ بھوٹ والا ہے, وہ بھوٹ والے ہیں. جی جی, کاش کہ اس کو چھوڑتے جی. تو ان کی آپ نے دیکھا تھا کس انداز میں لائے تھے, ڈائلسس کا پیشنٹ ہے. ابھی میں آپ کو بات کر رہا ہوں, ابھی وہ پارلیمنٹ میں گئے تھے, بات کرنے نہیں دی گئی. جب ان کو ہم نے بلایا, لابی میں آئے, تو وہاں سے ابھی لابی سے ان کو اٹھانے کی کوشش کی گئی, لابی سے ابھی ان کو اٹھانے, دروازے بند کیے, ہم لوگوں نے زبردستی اس کو وہاں سے نکالا ہے. تو آپ ایک منٹ جی,
آپ کے پرائم منسٹر 2001 میں میرے خیال میں اگر میں غلط نہ 1999 میں پرائم منسٹر کو ان کو تو پھر بھی یہاں تک لائے نا. اس پرائم منسٹر کو اسی قوت میں مکہ اور مدینہ نہیں پہنچایا تھا. وہ تو ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ آئے تھے. اس کا تو 1 ووٹ یا 2 ووٹ تھے. اس نے تو ریٹن میں معافی نامے بھی لکھ کے دیے تھے. یہ وہی قوت ہے. وہ آپ شاباش دیں ہمیں کہ ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. پھر بھی تھینک یو. تھینک یو جی, تھینک یو. نہیں جی, ان سے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں. تھینک یو بھائی جان. جو پولیٹیکل پارٹی مطلب اس وقت آپ شہر ادانا باسی کی جماعت بن گئی ہے. اب جماعت اسلامی یہ کہہ رہی ہے کہ آئی پی پی والے یا جو ڈیلر ہیں یہ ہر 5 سال کے بعد ایک نئی پارٹی بنتی ہے, ادھر بک جاتے ہیں. یہ کاروباری سیاست, اٹھانے والی سیاست, اس کا سولوشن ہے چھٹکارے کا. حقیقت یہاں پر پولیٹیشین بچے ہی نہیں ہیں. سیاسی لوگوں کو یا تو انہوں نے مایوس کر کے یہاں سے ہٹا دیا گیا, یا وہ اپنی زندگی کے وہ ادوار گزار کر چلے گئے. ظاہر ہے ابھی جب آپ کو عسکری پولٹری فارم میں سیاستدان پیدا کریں گے تو ان کے انڈے اور ان کے بچے اسی رنگ کے ہوں گے نا. ان کے اراکین کو زد و کوب کر کر, ان کو اغوا کر کر, ان کے بچوں کو یرغمال بنا کر